बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो एक भाई है हमारे साथ सचिन सलवा, तो उनका सवाल है कि ज़ीरो कली मतलब ज़ीरो से लेकर 2 कली के बच्चे अगर आसमान बंद हो जाएं तो हवा के रुख में साथ निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते, क्या ये बात यानी हकीकत है कि क्या है? तो इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ इसी तरह एक और भाई हैं, तो उनका भी सवाल जो है कबूतर के बच्चे के मुतल्लिक़ है, बिलाल हुसैन। तो वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। वालेकुम अस्सलाम बिलाल हुसैन भाई। तो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ भाई। तो ये कहते हैं कि बच्चे कब बाहर निकालने चाहिए, जब 10 पर साफ़ हो जाएं तब या पहले? तो इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। मैं एक बच्चा पकड़ लेता हूँ हाथ में, तो आपको इंशाल्लाह डिटेल से बताऊँगा, बिलाल हुसैन भाई और सचिन सलवा, ठीक है? तो माशाल्लाह सचिन सलवा भाई, जिस तरह आपने सवाल किया कि ज़ीरो कली का बच्चा जिस तरह होता है या 2 पर का बच्चा होता है, तो वो यानी हवा के प्रेशर के साथ ज़ाया हो जाता है, क्या ये बात सच है? तो मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह आपने ये बताया कि ज़ीरो कली का बच्चा, जिस तरह मेरे हाथ में आप माशाल्लाह देख सकते हो, ये है पहली कली का बच्चा, ठीक है? तो ये मेरे घर का, इसका शौक़ भी करो माशाल्लाह। तो आपको एक बात बता दूं कि जब भी देखो बच्चे उड़ाए जाते हैं ना, बच्चा कहीं हवा के साथ निकल नहीं सकता, क्योंकि अगर बच्चे में एक तो जब माँ बाप से तैयार होकर आता है, इसमें भरपूर जान होती है, अगर तब आप इसे उड़ाओ बड़े कबूतरों के साथ तो ये यानी कि अच्छी हाइट पकड़ लेता है। लेकिन क्या है कि वहाँ एक मसला ये होता है कि इसमें सियान का ज़रा मसला होता है। ये जाता तो है हाइट पर, लेकिन ये मस्तियों में उड़ता है। बच्चे जो है ना, जब शुरू शुरू में उड़ते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। आप देखोगे कि ठाकते वाजते नज़र आएंगे आपको। तो इसी ठाकने वाकने के चक्कर में ये इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि इनका दिमाग जो है वो पका हुआ नहीं होता, कच्चा होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हवा उनको ले जाती है, बल्कि हवा क्या ले जाए, वो खुद ही हवा के साथ यानी मज़े लेते हुए आगे चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं समझ होती कि हम कहाँ से उड़े हैं, किस जगह हमें उतरना है वापसी, और हम कहाँ जा रहे हैं, इनको समझ नहीं होती। तो जिस तरह आपको बताया हुआ है कि पहली कली का बच्चा, तो ये अब माशाल्लाह पहली कली इसने गिराई है, ठीक है? तो ये पहली कली का बच्चा है, तो इसे यानी अब मैं माँ बाप से सेपरेट करूँगा। इस बच्चे को मैं उड़ाता नहीं हूँ, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं जिस तरह, यानी पहली कली का बच्चा है, तो इससे उड़ाना यानी एक थोड़ी बेवकूफ़ी है अगर आपके पास यानी चेक किए हुए बच्चे हैं। यानी जिस तरह अब ये है माशाल्लाह, इसके मेरे पास 3 भाई, एक भाई परपटाई पर है और 2 भाई अभी इस वक्त उड़ रहे हैं, ठीक है? तो मैंने इनकी परवाज़ भी देखी हुई है कि किस तरह के हैं। तो अब इस बच्चे को मैं नहीं उड़ाऊँगा इतनी जल्दी, क्योंकि ये बच्चा ज़ाया होने का चांस है। तो आपको पता है जिस तरह मैं ट्रेनिंग देता हूँ कि पहली कली जब बच्चा गिराता है तो इसको अपने माँ बाप से अलग करके एक अलग जाल में रखता हूँ, जहाँ यानी उड़ने वाले कबूतर होते हैं, वहाँ इनको रखा जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। जब भी इनको केज से बाहर निकलते हैं, जब ये जाल से अपने बाहर बिठाता हूँ इनको, तो इनके शुरू के 4 पर जो होते हैं ना, ये पहले 4 पर इनको मैं यानी कि सी देता हूँ सुई धागे की मदद से, ठीक है? ताकि वो खुल ना सके। तो फिर ये बंधा रहता है, जाल पर घूमता रहता है, तकरीबन महीना सवा महीना हो ही जाता है, जब तक ये 3 पर का नहीं होता। जब ये बच्चा 3 पर का होता है फिर मैं इसे उड़ाता हूँ। मुझे पता है कि 3 पर का बच्चा आसानी से घर से ज़ाया नहीं होता, अगर एक दिन चला भी जाएगा तो दूसरे दिन घर आ जाता है, यानी कि इतनी आसानी से किसी के हाथे भी नहीं आएगा और किसी के जाल पे उतरेगा भी नहीं। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि छोटे बच्चे को नहीं उड़ाना चाहिए। वैसे हवा के साथ नहीं जाते ये, यानी हवा को मज़े लेते हुए निकल जाते हैं। तो यही चीज़ है, क्योंकि देखो अक्सर ये भी होता है कि छोटे से बच्चे उड़ते हैं और घर बैठते हैं। जिस बच्चे में ज़्यादा सियान होगा, दिमाग ज़्यादा होगा, वो ज़ीरो कली से ही समझदार होगा, तो वो यानी इतनी आसानी से किसी के पीछे नहीं जाएगा, अपने घर पे उड़ेगा, अपने घर पे उतरेगा। वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि ज़ीरो कली के बच्चे मतलब उड़ाओ तो वो घर आ जाएं। वैसे ज़ीरो कली के बच्चे ज़्यादा उड़ते नहीं हैं। अगर बहुत अच्छे जोड़े के बच्चे होंगे ना, तो 2.5-3 घंटे भी उड़ जाते हैं। क्योंकि मेरे पास एक दफ़ा फ़िरोज़पुरी मादा और गोल्डन नर था, जोड़ा था, वो भी अभी भी है कबूतर, लेकिन अब मैंने जोड़ा तोड़ दिया। उसके बच्चे यानी ज़ीरो कली से ही उड़ते थे। तो उसका एक बच्चा यानी कि समझ लो, उसने जिस दिन पहली कली गिराई थी ना, उस दिन वो 3 घंटे की परवाज़ करके उतरा था, ठीक है? तो यानी कि इतना ज़ोर मार के आया था, समझदार बच्चा था। अब उसके बच्चे माशाल्लाह जवान हो चुके हैं, जोड़े पर हैं वही बच्चे। तो आपको ये बता रहा था। तो इसी तरह बिलाल हुसैन, आपने जिस तरह पूछा कि
یعنی بچے کو باہر کب نکالنا چاہیے. تو وہی بات ہے کہ آپ بھی یعنی کہ میں دیکھو اپنی رائے آپ کو دے رہا ہوں نا کہ میں بچے کو باہر تبھی نکالتا ہوں جب وہ یعنی کہ پہلی کلی گرا چکا ہوتا ہے, اور جب یعنی پنجرے سے باہر نکالتا ہوں اسے تب اس کے شروع کے 4 پر باندھ دیتا ہوں. اگر ہم بیٹھے بیٹھے بچے کو یعنی پنجرے میں صاف کرا دیں پر اور نہ اڑائیں, جب پھر اس کو اڑائیں گے نا تو یہ بہت محنت مانگتے ہیں, پھر یہ اڑتے نہیں ہیں, یہ آسمان کی طرف جاتے نہیں ہیں, گھبراتے ہیں. تو پھر ہم جب زور مرواتے ہیں ان سے تو یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا کبوتر, سیانہ کبوتر بھی گھر نہیں آتا, باہر گر جاتا ہے کیونکہ وہ گھبراہٹ کی وجہ سے گر جاتا ہے. جس طرح اب یہ بچہ ہے نا, تو آپ اس کو اگر یعنی شروع سے ٹریننگ دو گے, مہینہ سوا مہینہ تو آپ کی یہ ٹریننگ میں رہے گا, ٹھیک ہے نا. جو اگر آپ چاہتے ہو کہ ضائع نہ ہوں بچے گھر کے, تو کم سے کم مہینہ ڈیڑھ آپ کو لے ہی جائے گا جو میری ٹریننگ ہے اس میں. باقی آپ کی مرضی ہے, جس طرح آپ ٹرین کرو اپنے گھر کے بچے کر سکتے ہو, لیکن مزیداری والی بات وہ ہے کہ اگر بچہ نکلوایا ہے تو ضائع نہ ہو. بہت اتفاق سے بہت مشکل ہو سے یعنی کوئی ایک آدھ بچہ میرا ضائع ہو جائے ورنہ تو ضائع نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو کیونکہ میں ان کے پر تبھی کھولتا ہوں جب یہ شروع کے 4 پر باندھ دیتا ہوں نا بچوں کے میں, تو یہ بندے ہوتے ہیں تو یہ یعنی کہ اتنا نہیں اڑ سکتے, یہ تھوڑا سا ہی اڑتے ہیں. آج بھی اتفاق سے صبح یعنی کبوتر باہر نکالے میں نے, تو ایک یعنی 2 دن کا میرا بچہ تھا باہر بیٹھتا ہوا, ٹھیک ہے. تو وہ یعنی چیل کے ڈراوے سے اڑ گیا, اڑ کے ادھر ادھر سر پٹکا مارا اس نے, لیکن کیا ہے کہ اس نے ہائٹ نہیں پکڑ سکا نا, 4 پر بندھے ہوئے تھے شروع کے پہلے, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ 10ویں 9ویں 8ویں 7ویں یہ 4 پر یعنی سلے ہوئے تھے, تو وہ آس پاس بیٹھتا رہا. اب میں آیا تھوڑی دیر بعد تو دیکھا جال پہ بیٹھا ہوا ہے, یعنی کہ مجھے پتا تھا کہ یہ آ جائے گا کیونکہ یہ آس پاس کہیں بھی بیٹھے گا, اس کو اپنا جال نظر آ رہا ہے, واپس آ جائے گا. اب یعنی کہ یہ ہے کہ اب اس بچے کے پر اگر میں کھول بھی دوں تو وہ اتنی آسانی سے گھر نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس نے گھر کے اپنے جال کو دیکھ لیا ہے. تو یہی چیز ہوتی ہے, اگر آپ یعنی کبوتر کے پر باندھ کے نہیں بٹھاؤ گے ان کو ٹریننگ میں, اگر آپ چاہو گے کہ یار ایسے ہی بیٹھا رہے تو وہ بچہ پھر ضائع ہو جاتا ہے, کبوتر ہو چاہے بچہ ہو جو بھی ہو وہ ضائع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں اب آپ کو اس کا شوق کرا دیتا ہوں, میں ساتھ بنے رہا ہوں. تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ میرے خیال سے نر بچہ ہے. تو پہلے بھی اس جوڑے نے مجھے 4 بچے دیے, چاروں ہی نر تھے, ٹھیک ہے. تو اب پھر 2 بچے اور نکلے ہوئے ہیں, یہ یعنی کہ باہر آئے ہوئے ہیں تیاری میں, تو یہ بھی مجھے نر ہی لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی بالکل آنکھ بند ہے, ٹھیک ہے, بند آنکھ کے بچے ہیں اب, یعنی بالکل پہلی کلی کا ہے. جس طرح آپ کو بتایا نا کہ یعنی کہ کبوتر یعنی پہلی کلی یعنی جس طرح یہ ان کا پہلا پر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جب پہلا پر اپنا مکمل کرتے ہیں تو یہ باہر کے ان کے پر یعنی یہ جو 10ویں کلی یہ پوری ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور جب یہ دوسری کلی پوری کرتا ہے تو تقریباً اس کے جو ہے آنکھ کے رنگ ہمیں یعنی نظر آنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اس رنگ کی آنکھ یعنی اس کے رنگ آنکھوں میں یہ خصوصیت ہے, ٹھیک ہے, بند آنکھ کے اندر. اور اگر یعنی کہ جب یہ تیسری کلی جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی پہلی کلی پوری کرنے کے بعد دوسری تیسری جب یہ پوری کرتا ہے بچہ تو ہی میں اس کو یعنی کہ نیچے سے پلہ مارتا ہوں, اڑاتا ہوں, تو یہ ضائع نہیں ہوتا, گھر آ جاتا ہے. تو یعنی کہ تیسری کلی جب پوری کرتا ہے تو کم سے کم اپنا بچہ جو ہے نا وجود اپنا تقریباً ایسے بنا چکا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ لگے گی کہ کس ہڈی جوڑ کا مالک ہے ویسے یہ بچہ, ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ آپ دیکھو کہ یہ اب میں اس بن ٹیل کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کا کندہ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھو ماشاءاللہ تو یہ پہلی کلی کا بچہ ہے. تو آپ دیکھو کہ اس کی پروں میں کس طرح چمک ہے, ٹھیک ہے, شائن کس طرح کرتے ہوئے اس کے پر ہیں. پروں میں چمک ہونی چاہیے, لائٹ پیپر ہونا چاہیے, ملائمیت ہونی چاہیے کبوتر میں, یہ ساری کوالٹی ہونی چاہیے. اگرچہ جوڑا اچھا ہوگا تو بچے بھی آگے آپ کو یعنی کہ اس طرح کے ہی ملیں گے. تو یہ اس کے پنجے ہیں ماشاءاللہ, پنجوں کا کلر دیکھو. اور آپ کو دکھا دوں کہ اس کی ہڈی یہ مطلب کشتی نما ہڈی ہے, زیادہ گلائی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ہڈی اور جوڑ کے درمیان 1 انگل کا فاصلہ اور جوڑ تقریباً بند, ٹھیک ہے, بند جوڑ کا بچہ ہے. تو اس طرح کا ایک اور ہے اس کا بھائی, میں اس کا بھی آپ کو شوق کرا دیتا ہوں. تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھو گے یہ اس کا دوسرا بھائی ہے. تو اتفاق سے مجھے یہ دونوں بچے نر ہی لگ رہے ہیں, اب کوئی پتہ نہیں ہے. اور یہ اس بار جو یہ یعنی اسٹرکچر ان کا نظر آ رہا ہے یعنی چہرہ جو ہے ان کا ان کی ماں پہ گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس بچے کی آنکھ آپ دیکھو کہ آنکھ یعنی اس کی بھی بند ہے, لیکن پھر بھی اگر دیکھ رہے ہو تو اس میں آپ کو رنگ وغیرہ نظر آئیں گے آنکھوں میں, اگرچہ آپ کو کلیئر ہو جائے. تو یہ ماشاءاللہ آنکھ ہے اس بچے کی, آپ دیکھو, ٹھیک ہے, جالی دار آنکھ. تو یہ دوسری سائڈ کی بھی اس کی آنکھ ہے, آپ ماشاءاللہ نوٹ کرو, ٹھیک ہو گیا. تو اب میں آپ کو اس کے پرکندوں کا شوق کراتا ہوں. تو یہ اس کی ٹیل ہے, ٹھیک ہے, بن ٹیل کا بچہ ہے. بہت پھرتیل بچے ہیں, ایسے جنگلی ہوتے ہیں جیسے ویسے کبوتر ہیں یہ, آپ سمجھ لو.
کہ نہ ہی ہاتھ میں بیٹھتے ہیں اور پنجرے میں پکڑنے میں جاؤ تو اس کو بھی ایک محنت یعنی کرنی پڑتی ہے پکڑنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا کندہ ہے ماشاءاللہ، آپ دیکھو تو ان کی جو ہے نمی باہر کو نکلتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھو کہ بالکل کمان پر بچہ ہے یہ، ماشاءاللہ میرے نزدیک زبردست چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا مکمل کندے کا آپ کو شوق کرایا، اور اسپیشلی اس کے اوپر جو یہ کلرز ہیں بلیک ڈاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں جب بیٹھا ہوتا ہے دھوپ میں۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ دیکھو کہ کندہ بالکل آپ کو نظر آئے گا کہ کمان پر کا بچہ ہے، ٹھہر جا۔ تو ماشاءاللہ میرے نزدیک بہت زبردست چیز ہے، تو آپ بھائیوں کو بھی پسند آئے گا۔ تو یہ اس کے پنجے ہیں، آپ دیکھو کہ بالکل باریک پنجے، ٹھیک ہے۔ ناخن بھی تقریباً چاند کی طرح ہے لینتھی، تو یعنی کہ پوائنٹ اچھے ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے جوڑے اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ آگے بچے بھی اچھے ہوں گے۔ تو یہ ہڈی بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو کشتی نما ہڈی ہے، اور جوڑ اس کے بھی تنگ ہیں۔ تو ویسے میں جتنے بھی جوڑے لگاتا ہوں سارے تنگ جوڑ کے ہی جوڑے لگاتا ہوں، مادہ میں بھی یہی کوالٹی ہوتی ہے، نر میں بھی یہی کوالٹی، تو آگے جو بچے آتے ہیں ان میں بھی یعنی یہی کوالٹیز ہوتی ہے کہ بند جوڑ کے ہوتے ہیں۔ اتفاق سے اگر کوئی آ جائے کھلے جوڑ کا تو وہ یعنی کوئی ایسا نہیں ہوتا، یعنی میں آپ کو بتا دوں جس طرح کوئی یعنی کبوتر کا بچہ یا کبوتر بیماری میں چلا جائے تو وہ اپنے جوڑ ہڈی وغیرہ لوز کر جاتا ہے، تو اس میں یہ بھی مسئلہ ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ آگے وہی کبوتر کو جوڑے پہ ڈالو گے تو اس کے بچے بھی آگے یعنی ویسے ہی آئیں گے کھلے جوڑ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ بند جوڑ کے ہی کبوتر جو ہیں وہ جوڑے پر لگاؤں۔ تو یہ کندہ ہے ماشاءاللہ، کندہ دیکھو کس قدر وسیع کندہ کہ آپ کھولتے جاؤ تو ماشاءاللہ یہ دیکھو کس قدر بڑا کندہ ہے، اور یہ بالکل اس نے میرے خیال سے ابھی تک پہلی کلی بھی نہیں گرائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 0 کلی ہے، 3 6 3 9 10، یہ اس کی پہلی کلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اب تک یہ بھی نہیں گرائی، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ بھائیوں کو ضرور پسند آئے گی، کبوتر کا شوق بھی پسند آئے گا، اور جو بھائی آپ کو بتایا آپ کے سوالوں کے جواب وہ بھی سمجھ لگے گی۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔